بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قریش مکہ کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ میں سے ایک چراغ کے متعلق کچھ بات کریں گے جو صبر کا اعلیٰ پیمانہ تھے۔ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو کلپ میں صبر اور شکر کی توفیق مانگنے کی دعا کی۔ تھوڑا سا ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے کیسے صبر کی اعلیٰ مثالیں دیں۔ آج میں جس صحابی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں، مکہ کا شہزادہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ بہت گڈ لکنگ، بہت خوبصورت، ویری ہینڈسم پرسنالٹی تھی ان کی۔ آج کے دور میں جسے کہا جاتا ہے نا کول ڈوڈ پرسن، نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، ان کا لباس شام سے تیار ہو کر آتا تھا، دو سو درہم کا ان کا ایک جوڑا ہوتا تھا، خوشبو اعلیٰ استعمال کرتے تھے۔ آج کے دور میں خوشبو ہماری ضرورت بن چکی ہے، مگر اس دور میں خوشبو لگانا ایک لگژری آئٹم تھا۔ عام خوشبو نہیں لگاتے تھے، وہ بہت ہی اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے۔ آج دیکھیں 250 300 400 کا ڈیوڈرنٹ استعمال کر کے ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کے دور میں خوشبو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، مگر جس کے پاس ہوتی تھی یا جس کے پاس خوشبو خریدنے کی رقم ہوتی تھی اور وہ اعلیٰ خوشبو استعمال کرتا تھا، وہ بہت مالدار کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ وہ اعلیٰ خوشبو جب وہ لگا کر گزرا کرتے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اعلیٰ خوشبو لگا کر جہاں سے بھی گزرا کرتے تھے تو گزر جانے کے بعد بھی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ ان کے بال بہت ہی خوبصورت تھے، جوتا وہ کبھی لوکل نہیں پہنتے تھے، یمن سے ان کا جوتا بن کر آتا تھا۔ آج ہم اٹالین شوز پہننے پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اٹالین پروڈکٹس استعمال کرنا ہمارے لیے ایک بڑی بات ہے، لیکن اس وقت وہ حضرت مصعب بن عمیر اتنی لگژریس لائف گزار رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ گزرنا ہوتا تھا انہوں نے جس گزرگاہ سے، تو مکہ کی عورتیں انتظار کیا کرتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزریں گے تو ہم ان کا دیدار کریں گے۔ ان کے دوست، ان کے نوجوان ان کا انتظار کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر آئیں گے، ہماری کمپنی میں بیٹھیں گے، ہم سے بات کریں گے۔ بات کرنے کا ان کا سٹائل اتنا خوبصورت تھا کہ سب لوگ ان کی باتیں سنتے تھے، خاموشی سے سنتے تھے، اور وہ دلائل کے ساتھ مضبوط بات کیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو بہت ناز و نام سے پالا تھا، ویل پیمپرڈ بیبی تھے، ہر طرح کی نعمت ملی ہوئی تھی، لیکن سب چیزیں ملنے کے باوجود، ایک پیمپرڈ بیبی ہونے کے باوجود سپوائل نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب والدین اوور پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو، تو اکثر وہ بچے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بہادر نہیں بن سکتے۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر بہت بہادر تھے، کوئی شخص ان کے ساتھ بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی مثال آپ کو آگے ملے گی کہ وہ کتنے بہادر تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ وہ ٹائم تھا جب بالکل شروع کے دن تھے اسلام کے، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں ان کا درجہ آتا ہے۔ دار ارقم میں جا کر کہا جاتا ہے کہ یہ دین سیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے دوست نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ دار ارقم جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسلام سیکھتے ہیں، تو ان کے دوست نے جا کر ان کی والدہ کو بتا دیا۔ اب کیا سلوک کیا گیا مصعب کے ساتھ؟ ان کے سربراہ ان کے چچا تھے، چچا نے کہا کہ مصعب اگر تم نے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ چچا نے سوچا تھا کہ مصعب کو دن میں تارے نظر آنے لگ جائیں گے، توحید کا نشہ اس کے سر سے اتر جائے گا، لیکن یہاں پر تو معاملہ کچھ اور تھا۔ مصعب گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا چچا جان، میں چلا جاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکالا تو وہ بھی چھوڑنے کو تیار تھے۔ تو آج ابراہیم کے بیٹے ایک اور بیٹے کے ساتھ وہی سین پیش آ رہا تھا۔ چچا سوچنے لگے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
غصے میں آ کر اگلی بات کی کہ مذہب یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو۔ کپڑے بھی اتروا لیے۔ کہا جاتا ہے کہ جسم کو ڈھکنے کے لیے ماں سے 2 کپڑے مانگے تو ماں نے 2 ٹاٹ دیے، اور وہ ٹاٹ اوڑھے صحابہ کے پاس آئے تو صحابہ نے ان کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہی مکہ کا شہزادہ ہے، یہ وہی مکہ کا شہزادہ ہے جو گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ یہ وہی مکہ کا شہزادہ ہے، اور انہوں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی شفقت سے بلایا، ان کو دیکھا، ان کو بلایا، لیکن ان کے اوپر دین کی ذمہ داری دے کر ان کو مدینہ بھیج دیا کہ وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ اب وہی شہزادہ مدینے کی گلیوں میں جا کر ایک ایک کو دین کی دعوت دے رہا ہے۔ مدینہ میں ہجرت کا وقت آیا، غزوہ احد کا وقت آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اسلام کے جھنڈے دیے تھے ان میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی تھے۔ جھنڈا حاصل کرنا ایک بڑی سعادت کی بات تھی۔ جنگ کے دوران جھنڈا گرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ شکست مل گئی، جھنڈا گرنے نہیں دینا ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا تمام مشرکین مکہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے کہ کس طرح اس کو ہلاک کیا جائے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن جب دوبارہ مشرکین مکہ نے حملہ کیا، مسلمان بکھر گئے تھے، تو انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہی بازو سے الگ کر دیا، داہنا ہاتھ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈا گرتے گرتے بچا لیا اور دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑا۔ دوسرا ہاتھ بھی مشرکین مکہ نے کاٹ کر الگ کر دیا، تو وہ جو ٹوٹے ہوئے بازو تھے ان سے جھنڈے کو پکڑ لیا، اور جھنڈا پکڑتے پکڑتے یہ دعا، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اچانک ایک نیزہ ان کا سینے سے ان کے پار ہو گیا، اس نیزے سے وہ گر گئے، پھر جھنڈا حضرت علی نے اٹھا لیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوبصورت مکے کے شہزادے کو خون میں لت پت دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب مصعب مکہ کی گلیوں میں شہزادوں کی طرح گھوما کرتا تھا، اعلیٰ پوشاک پہن کر، خوبصورت بالوں کے ساتھ، اور آج کیا وقت تھا کہ جسم چھپانے کو ایک چادر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ چہرے پر چادر ڈال دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی گواہی دی۔ یہ دین بہت قربانیوں کے بعد ہم تک آیا ہے، مالی قربانیاں، جانی قربانیاں۔ آج ہم بہت دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، مگر خود کیا کر رہے ہیں؟ آج اگر ہم قرآن کو نہیں اپنا سکتے، نماز کو وقت پر نہیں پڑھ سکتے، رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے، آج اگر ہم موسیقی کو نہیں چھوڑ سکتے، فحاشی، خیانت، جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم کل کون سا 30 مارخواں بن جائیں گے کہ ہم دین کی خدمت کرنے لگیں گے؟ ایسے ریئل ہیروز کو پڑھیں، ایسے ریئل ہیروز کے بارے میں جانیں جنہوں نے اپنی سکسیس کو منوایا اور بڑے سکسیسفل پرسنز کو قرار پائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں سٹیمپ لگا دی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہماری نسلوں میں سے ایسے ہی مصعب بن عمیر جیسے ہیرو اٹھیں جو دین کا نام سربلند کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔